بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں توصیف سید۔ ہمارا آج کا ولاگ 16 مارچ شام کے 6 بجے ہیں ٹورانٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 4 بجے ہوں گے۔ آج کی کچھ اہم خبریں۔ اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس بتاتے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کہ کیا اپڈیٹس ہیں۔ ایران کے جو سیکورٹی چیف لاریجانی ہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ کٹ کھڑا ہے، اور انہوں نے مسلم ممالک سے سوال کیا ہے کہ وہ کس طرف ہیں، ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے سیکورٹی چیف جو ہیں علی لاریجانی نے مسلم ممالک کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران اپنی جدوجہد میں ڈٹ کر کھڑا ہے، اور مسلم دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوا تو مسلم اکثریتی ممالک کی طرف سے حمایت نہ ملنے پر انہیں بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے واضح یہ کیا ہے کہ ایران سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا رہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آج کی اصل لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل ایک طرف ہیں، اور ایران اور مزاحمتی قوتیں دوسری طرف ہیں، تو پھر آپ کس طرف ہیں؟ ایرانی رہنما نے مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران خطے پر تسلط قائم کرنے کا خواہاں نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو متحد رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل آپ کے وفادار نہیں، در حقیقت یہ آپ کے دشمن ہیں۔ ان کی بات میں بہت وزن ہے، اور انہوں نے خاص طور پر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ جی آپ تو امریکہ کو سپورٹ بھی فراہم کرتے ہیں، بیسز بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، جہاز بھی تحفے میں دیتے ہیں، اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے۔ یہ بڑا اہم بیان ہے۔ اس سے ایران کی پالیسی کے حوالے سے آئندہ کی پالیسی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، اور میرے اپنے خیال میں کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے قطر اور کویت اور بحرین اور سعودیہ اور یو اے ای، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یا تو ہمارے ساتھ ہوں، یا پھر ظاہر ہے آپ اگر ہمارے مخالف شامل ہوں گے، مخالفین میں شمال کیا جائے گا اگر آپ کا، تو آپ ہمارے یعنی دشمن ملک قرار دیے جائیں گے۔ اگرچہ ایران ابھی تک کوئی سویلینس پہ اس طرح اٹیک نہیں کر رہا، اکا دکا کچھ میزائل گرے ہیں جس سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ایران نے واضح طور پر کہا کہ جی ہم سوائے امریکن اور اسرائیلی مفادات کے ہم کہیں حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایران میں تبدیلی کا جو ہدف تھا وہ ابھی تک تو پورا نہیں ہوا۔ صرف میزائل کے ایرانی ٹھکانوں اور فضائی دفاعی نظام اور ایرانی بحریہ کو تو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آیت اللہ خمینی کو شہید کر دیا گیا، ان کی فیملی کے کئی لوگ شہید ہیں، لیکن ان کا نظریہ تو ابھی تک قائم ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی نئے سپریم لیڈر ہیں، اور طاقتور پاسداران انقلاب سائبر اٹیکس بھی کر رہی ہے، اور آبی سرنگیں بھی بچھائی جا رہی ہیں۔ عراق کے سابق وزیر خارجہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ جنگ ٹیکنالوجی اور آئیڈیا کی جنگ ہے، آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ یہ یعنی مزاحمت کرتے ایرانی عوام پرعزم ہیں، اور وہ لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ بقا اور فنا کا معاملہ ہے۔ اور ٹرمپ نے یہاں جنگ چھوڑی تو ایران ایک بار پھر 10 یا زیادہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ یہ ایک نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، اس نے یعنی ایک تجویز دی ہے امریکہ کو۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی حکام اب یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے اگر حملہ ہرمز بند کرنے، عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے اور خطے میں لڑائی پھیلانے کی ایرانی طاقت کو کم کیا جانا مطلوب ہے، تو انہیں پھر یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ایرانی طاقت کو کم کیا جائے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی تعاون کی درخواست جو ہے جرمنی نے مسترد کر دی ہے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک خبر کے مطابق جرمنی کے وزیر دفاع نے امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف فوجی تعاون کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ یقیناً پریشان کن خبر ہوگی ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے۔ جرمن جو وزیر دفاع ہیں ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کیا توقع رکھتے ہیں، ایک یا دو یورپی جنگی جہاز ابنائے ہرمز میں کیا کر لیں گے جو طاقتور امریکی بحریہ نہیں کر سکی۔
انہوں نے بڑا سالڈ اور بہترین پوائنٹس امریکہ کو دیا ہے کہ ہم وہاں آ کے کیا کر لیں گے جب امریکہ اتنا اپنے آپ کو طاقتور ملک کہتا ہے، اس کے پاس اتنی بڑی فورس ہے، اسلحہ ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، فوج ہے۔ تو انہوں نے کہا جب امریکی بحریہ وہاں کچھ نہیں کر سکی تو ہم جرمنی کی بھیج کے کیا کر لے گا؟ انہوں نے کہا کہ ویسے یہ جنگ نہ تو ہماری ہے، نہ ہی ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے، یہ جنگ ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع کی گئی، اور مشرق وسطیٰ جنگ کا نیٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس مرتبہ جو یورپی ممالک جو ہمیشہ امریکہ کے تحادی ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس دفعہ واضح طور پر امریکہ سے معذرت کر لیا کہ جناب ہم نہیں آپ کی جنگ میں کود سکتے، ہم اپنے لیے مسائل اور مصیبت کیوں کھڑی کریں، معیشتیں پوری دنیا کی ہل رہی ہیں۔ اور برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے بھی واضح کہہ دیا کہ ہمیں جلد ابنائے ہرمز کو تو کھولنا ہوگا، لیکن مسئلے کے حل کے لیے تیز ترین اقدامات کرنے ہوں گے، اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کو فوری بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب نائے ہرمز کا کھلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے۔ خطے میں آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا ہم کام ضرور کر رہے ہیں، اور صارفین کی سہولت کے لیے توانائی کمپنیوں کو قانونی ہدایات بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، کچھ خبریں ایسی بھی ہیں، برطانوی میڈیا نے بھی دی ہے خبر کہ جی ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کو مبینہ طور پر فضائی حملوں میں زخمی ہونے کے بعد علاج کے لیے روسی دارالحکومت ماسکو منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کی ٹانگ کی سرجری بھی کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ سرجری کامیاب ہوئی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجتبیٰ خامنائی زندہ ہیں یا نہیں، ابھی تک کسی نے انہیں نہ دیکھا نہ دکھایا۔ ان کا خیال تھا کہ جی شاید وہ زندہ نہیں ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو اپنے ملک کے لیے انہیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا، دانشمندانہ فیصلے کرنے چاہیے، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جی انہیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ لیکن خامنائی نے اپنے پہلے ہی بیان میں بڑے سخت جملے استعمال کیے تھے کہ ہم خون کا بدلہ لیں گے، امریکہ سے بدلہ لیں گے، اور ہم خون کے آخری قطرے تک اپنی جنگ لڑیں گے۔ ادھر سعودیہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقوں میں رات سے اب تک 60 سے زائد ڈرون جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں، اور سعودی وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے رات کے بعد مختلف مقامات پر آنے والے مجموعی طور پر 61 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایران نے اتوار کے روز اسرائیل پر حملے کے دوران پہلی بار نئی تیز ترین سجل میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔ سجل ایران کا مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کیا گیا ٹھوس ایندھن سے چلنے والا ایک 2 اسٹیج بیلسٹک میزائل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس میزائل کی جو پے لوڈ صلاحیت ہے تقریباً 700 کلو گرام ہے، اور اس کی رینج تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹر ہے، جو ظاہر ہے اسرائیل تک یہ بآسانی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل وہاں سے تقریباً کوئی 2200 کلومیٹر کے قریب ہے۔ تو اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میزائل مصر اور سوڈان کے کچھ حصے، یوکرین کے بیشتر حصے، جنوبی روس کے کچھ حصے، اور مغربی چین کے ایک حصے، بھارت اور بحر ہند اور بحیرہ روم کے بڑے حصے کو نشانہ بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ میزائل جوہری ہتھیاروں سے لیس ہو تو اس کے مزید خوفناک ہونے کا بھی امکان ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل پریشان ہے کہ یہ سجل میزائل جو ہے اس کے ڈیزائن پر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے تقریباً کوئی 35 سال پہلے ایران نے اس پر کام شروع کیا تھا، اور اس میزائل کا پہلا تجربہ جو ہے یہ 1990 کی دہائی میں کیا گیا تھا، اور یہ شروع میں جب کیا گیا تھا تو 800 کلومیٹر کا اس نے فاصلہ طے کیا تھا۔ پھر 2008 میں اس میں کوئی گائیڈنس اور نیویگیشن سسٹم کا جائزہ لیا گیا، 2009 میں دوسرا تجربہ کیا گیا، اور اس میزائل کے 4 اضافی فلائٹ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، اور چھٹے ٹیسٹ کے دوران اس نے بحر ہند میں تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ یعنی 1900 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ تو ایران نے یہ بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے، ظاہر ہے انہوں نے بڑی محنت سے اپنی زیادہ تر جو ٹیکنالوجی ہے وہ
میزائل کی طرف شفٹ کی، کیونکہ ایئر فورس اور نیوی سے وہ اسرائیل کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنا طویل فاصلے تک جانا مشکل ہے، تو سوائے ڈرون اور میزائل کے ایران کے پاس اپنے سروائیول کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یو اے ای میں جناب ایران جنگ سے متعلق جو سوشل میڈیا پر گمراہ کن اور جعلی ویڈیو پھیلانے کے الزام میں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 19 بھارتی شہری شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حکام نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی نگرانی کے دوران بتایا کہ ملزمان نے جنگ سے متعلق جھوٹی معلومات، اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیلا، بے چینی پھیلی۔ تمام ملزمان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ تیز رفتاری سے کیا جائے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک کوئی پاکستانی شخص بھی ہے، باقی نیپالی بھی ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے علاقے القوین میں ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک عمارت میں آگ لگ گئی ہے، اور یہ متحدہ عرب امارات کا سب سے کم آبادی والا شہر ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں تاحال کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ دوسری جانب یو اے ای کی وزارت دفاع کی جانب سے لیٹسٹ جو اپڈیٹ آئی ہیں اس کے مطابق ایران کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی قومیتوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو وزارت دفاع کے مطابق اب تک کل 7 افراد مارے گئے ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے 2 ارکان کے علاوہ 5 شہری بھی شامل ہیں۔ ان افراد کا تعلق پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور فلسطین سے بتایا جاتا ہے۔ زخمیوں کی تعداد تقریباً 150 کے قریب ہے۔ ادھر قطر کا کہنا ہے کہ سفارتکاری تبھی ممکن ہے اگر ایران حملے بند کر دے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ اگر حملے روک دیتے ہیں تو ہم سفارتکاری کے ذریعے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے ممالک پر حملے ہوتے رہیں گے تو یہ کمیٹیاں قائم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ممالک کی حفاظت کے لیے اصولی موقف اختیار کریں اور ان کے لیے وہ فوری طور پر ہم پر حملے کرنا بند کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک تجویز دی تھی تاکہ خلیجی ریاستوں میں شہری انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملوں کی تحقیقات کی جا سکے، اور ایران ان حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے۔ ترجمان نے اس بات کو صاف طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک شہری اہداف پر حملے اور ان کے خلاف دھمکیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز داغے گئے ایک میزائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کا نشانہ دوحہ کا ایک رہائشی علاقہ تھا۔ اب دبئی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون سے متعلق واقعے کے بعد مسافروں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دبئی ایئرپورٹ پر نافذ کی گئی پروازوں کی عارضی معطلی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، اور پروازیں بتدریج دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں۔ دبئی میڈیا آفس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دبئی سول ایویشن اتھارٹی نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے منتخب مقامات کے لیے کچھ پروازیں بتدریج دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پروازوں کے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اپنی ایئر لائن سے رابطے میں رہیں۔ تو یہ آج کی ہم نے بڑی اہم خبریں تھیں جو آپ سے شیئر کی۔ اس کے علاوہ آپ کو ہم بتا دیں کہ عراق کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے امریکہ اور اسرائیلی رژیم کی جارحیت کے مقابلے میں حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان بابرکت اور روحانی دنوں میں اور گھڑیوں میں ہم حکومت پاکستان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رژیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ یہ بڑی اہم بات انہوں نے تسلیم کی ہے۔ اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں جو باجوڑ میں افغانستان کا جو مبیہ حملہ ہوا ہے اس میں عید کے لیے گھر آنے والے جو 4 بھائی تھے وہ مارٹر گولے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے باجوڑ میں، اور یہ تارڑ جو ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت پاکستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ باجوڑ میں جو 4 معصوم شہری اور ایک 5 سالہ بچہ زخمی ہوا ہے۔
اب دوسری جانب افغان طالبان کی حکومت بھی پاکستان پر ملک میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگاتی رہی ہے۔ باجوڑ میں جو 4 جوان بیچارے وفات جن کی ہوئی ہے، ان کی والدہ جو ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں، اور ان کے جو عزیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا غم ہے جو ان کے لیے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک ماں کے 4 جوان بیٹے اچانک چلے جائیں، اور افغانستان میں جو سرحدی علاقہ ہے ان کے پاس اب فیس سیونگ کے لیے اپنا جو دہشت گردی وہ کر رہے ہیں اس کو یہ بتانے کے لیے کہ جی اس میں ہم ملوث نہیں ہیں، اس میں پاکستانی طالبان ملوث ہیں، ٹی ٹی پی ہے، تو انہوں نے پاکستان میں کئی شہروں میں میزائل پھینکے ہیں، راول پنڈی میں بھی پھینکا ہے، اور کچھ اور علاقوں میں بھی انہوں نے راول پنڈی کے علاقے میں جو میزائل پھینکا اس سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان ایک عرصے سے ان کو یہ تنبیہ کرتا رہا ہے کہ آپ اپنے علاقے سے ٹی ٹی پی کا اور جو آپ کے یہاں لوگ ہیں ان کو روکیں، تو پاکستان کے کئی اہم عہدیداروں نے کہا کہ افغانستان نے جو ہے سرخ لکیر عبور کر لی ہے، اور ڈرون حملے جو کیے گئے ہیں اس میں بعض افراد کے جو زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں وہ تشویشناک ہیں، اور آئی ایس پی آر کے ترجمان نے بھی کہا کہ جی چند ڈرون جو ہے راول پنڈی، کوہاٹ اور کوئٹہ پر بھیجے گئے جو اپنے مطلوبہ اہداف تک نہیں پہنچے، اور ان ڈرونز کو پاکستان کی مسلح افواج نے سافٹ اور ہارڈ کل ٹیکنالوجی کے ذریعے روکا، اور ڈرون کے ملبے کے نتیجے میں کوئٹہ میں 2 بچے جبکہ کوہاٹ اور پنڈی میں ایک شہری کچھ معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ صرف دہشت پھیلانے کے لیے اور لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے افغانستان ایسا کر رہا ہے، لیکن پاکستانی فورسز جو ہیں اب وہ افغانستان کے خلاف بھی بھرپور کارروائیاں کریں گی، اور آئندہ چند دنوں میں خاص طور پر عید کے بعد پاکستان ایک بڑی بھرپور کارروائی کرے گا افغانستان کے خلاف، کیونکہ یہ اس کے بغیر ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک عرصے سے ان سے بات چیت کے ذریعے اور انہیں پیغام دیتا رہا ہے کہ یہ باز آ جائیں ورنہ ہم سخت ترین کارروائی کریں گے، لیکن یہ باز نہیں آئے تو پھر پاکستان نے ان کے خلاف کارروائیاں کی، اور اب توقع ہے کہ پاکستان بھی ان کے خلاف بھرپور کارروائی کر کر ان کو سخت جواب دے گا۔ تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں اردو گلوب، اور اسے پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دوستوں کو شیئر کیجیے اور لائک بھی کیجیے، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیں چینل اردو گروپ۔ میں ہوں توصیف سید، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔